سنتوں کی بہاریں عطا یا حبیب خدا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ویورز پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر سلسلہ جس کا نام ہے سنت اور حکمت۔ الحمدللہ اس سلسلے کے نام سے ہی آپ کو اس پروگرام کی تھیم سمجھ میں آ رہی ہوگی، ذہن میں کچھ بات آ رہی ہوں گی۔ سنت اور حکمت، ظاہر ہے جہاں پر ذکر کر دیا گیا سنت تو حکمت اس میں آ ہی جانی ہے، کیونکہ سنت یہ طریقہ ہوتا ہے میرے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ FGN چینل کے ویورز پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ویورز، یہ درود پاک پڑھنا کتنا برکتوں کا حامل ہے کہ اگر کوئی درود پڑھے تو اس پر اللہ پاک رحمت بھیجے، اور کوئی سلام بھیجے تو اللہ پاک اس پر سلامتی نازل فرمائے۔ تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے محترم ناظرین، زبان اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی سے انسان اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے، یعنی اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ اسلام نے ہر چیز کے آداب ہمیں بتا دیے ہیں، اور بات چیت کرنا تو ایک ایسا کام ہے کہ اس کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام نے اس کے بھی ہمیں چند آداب نہیں بلکہ بہت سارے آداب بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو اس کی برکتیں ضرور ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ آئیے تو شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ FGN چینل کے ویورز، اس زندگی میں ہمیں وقتاً فوقتاً بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، بلکہ ہم لوگ بلا ضرورت بھی کئی مرتبہ بول رہے ہوتے ہیں، کلام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بلا ضرورت بولنا بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ غیر ضروری گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے، یہ افضل ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے کہ سننے والا آپ کی بات کو یاد کر لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی اس طرح ٹھہر ٹھہر کر آرام سے بات چیت کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بہت جلدی جلدی بات کرتے ہیں، اس سے کئی بار سامنے والے کو بات بالکل سمجھ نہیں آتی اور اچھا اثر بھی نہیں پڑتا۔ بعض لوگ بات کرتے وقت تھوک اڑاتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ جلدی جلدی بات کر رہا ہوتا ہے، تو تھوک نہ اڑائیں۔ اگر کسی کی گفتگو میں تھوک اڑتا ہے تو وہ اپنے بولنے کی سپیڈ کو کم کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرے، تو انشاءاللہ الکریم یہ عادت اس سے دور ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے تھے، ہر سننے والا اس کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو کرتے کہ سامنے والا اس گفتگو کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ ہمارے نبی ٹھہر ٹھہر کر بات تاکہ بندے کو سمجھ میں آ جائے وہ اچھا سا اس پہ غور کر لے۔ ہم غور کریں کہ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، بات کہنی ہوتی ہے
مکمل لیکن آدھی بات کہہ کر ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، سامنے والوں کے لیے آزمائش کا باعث نہ بنے بلکہ ان کے لیے راحت بنے اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کریں۔ ایک اور چیز ہے، جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہوتی ہے، مسکرا کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ FGN چینل کے ویورز، مسکرا کر بات کیجئے اور خندہ پیشانی سے ملاقات کیجئے، یعنی سامنے والے پر توجہ دیتے ہوئے مسکرا کر اچھے انداز میں کلام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بات کرتے وقت سامنے والے کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ سامنے والا تو بالکل سہم سا ہی جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اسے عجیب لگتا ہے۔ مسکرا کر بات کریں تو انشاءاللہ الکریم بات بھی اس کے سمجھ میں آئے گی اور وہ آپ کی بات کو رسپیکٹ بھی دے گا۔ یہاں ایک بات بھی ذہن میں رکھیے کہ مسکرانا سنت ہے اور سنت پر عمل سے ثواب ملتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں مسکرانا چاہیے۔ جہاں سنجیدگی سے کام لینا ہے وہاں پہ سنجیدگی ہی رکھنی چاہیے، وہاں مسکرانا اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کسی میت میں گئے، وہاں مسکرا دیا، مسکرانا سنت ہے، مسکرانے میں ثواب ملتا ہے، تو اب یہ موقع ویسا نہیں ہے جہاں پر آپ کو مسکرانا چاہیے۔ کسی نے آپ کو خوشخبری سنائی، آپ مسکرا گئے، یہ موقع محل اچھا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کی خوشی کا اظہار کیا۔ اگر کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں شخص بیمار ہے، آپ مسکرا گئے کہ مسکرانا سنت ہے، تو پھر یہ طریقہ درست نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی۔ جب بھی کلام کریں تو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے بات کریں۔ اگر آپ سے کوئی عمر میں چھوٹا ہے تو اس پر شفقت کریں اور بڑوں کے ساتھ احترام و ادب سے بات کریں۔ اسلام ہمیں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام سکھاتا ہے۔ جی ہاں FGN چینل کے ویورز، اسلام ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنے کا درس دیتا ہے اور بڑوں کا ادب کرنے کا۔ چلا چلا کر بات چیت کرنا اور کہکہے لگانا، یعنی زور زور سے ہنسنا، جیسا کہ آج کل دوست کچھ مل جاتے ہیں اور وہ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ 4 دوست بیٹھے، 5 دوست بیٹھے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کرتے کرتے خوب تیز تیز ہنس رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایک گلی کے کونے سے دوسرے گلی کے کونے تک بھی آواز جا رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو اپنی گفتگو سے آپ نکال دیں، یہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ FGN چینل کی ویورز، خاص کر کہکے لگانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کہکہا نہیں لگایا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی کہکہا نہیں لگایا، یعنی کھل کھلا کر جو تیز آواز سے ہنستے ہیں اس طرح آپ کبھی نہیں ہنسے۔ کہکہا لگانا یہ شیطانی عمل ہے اور اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ بلا ضرورت بلند آواز کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ و ناپسند ہے اور اس میں کچھ فضیلت نہیں ہے۔ اب اس کا خلاصہ کلام آپ یوں سمجھیے کہ بلند آواز کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ کچھ فضیلت نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح تو گدھے کی آواز بھی ہوتی ہے نا، اس کی آواز بلند ہوتی ہے، تیز آواز وہ نکالتا ہے، لیکن کیا آپ کو بھی اس کی آواز پسند ہے؟ نہیں پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نرم انداز سے کلام یعنی بات چیت کرنا پسند تھا اور سخت آواز سے بولنے کو ناپسند رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی نرمی فرمانے والے اور نرم گفتگو فرمانے والے ہیں اور سختی کو آپ پسند نہیں فرماتے۔ اب ہم غور کریں کہ ہمارے کلام میں کتنی سختی ہوتی ہے اور کتنی نرمی ہوتی ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں گفتگو کریں تو ان میں سب سے زیادہ بری اور وحشت ناک یعنی نفرت دلانے والی آواز اس کی ہے جو گدھے کی طرح اونچی آواز سے بولتا ہے، اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات چیت کرتے وقت سامنے والے کی نقل اتارتے ہیں، جیسے کوئی ہکلاتا ہے تو اسے ہکلا کر جواب دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ یا کسی کی زبان پھسل جائے اور وہ کچھ اور بول جائے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے اور مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے کسی کا مذاق اڑایا، اس کو آواز وہ کس نے دی ہے؟ اس کو آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔
اب اس کا مذاق اڑانا یہ آپ دیکھ لیں کہاں تک درست ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے بچیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور FGN چینل کے ویورز، بات چیت کرتے وقت کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے کو گھن آئے۔ جی ہاں، کئی مرتبہ دوسروں کو گھن بھی آتی ہے۔ وہ کیا عمل ہو سکتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے کہ ناک صاف کرنا۔ اب کوئی آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے ناک صاف کر رہے ہیں تو اس کو گھن آئے گی نا، ظاہر ہے۔ بار بار تھوکنا، بھائی آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ ادھر پچکاریاں لگا رہے ہیں، تھوک رہے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پردے کی جگہ پر ہاتھ لگانا کئی مرتبہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مسجد میں کھڑے ہیں، کہیں اہم جگہ پہ کھڑے ہیں، کسی کے دعوت میں گئے، کوئی آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ پردے کی جگہ پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، اور یہ طریقہ جو ہے درست نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے وقار کو بالکل گھٹا دیتا ہے، اور یوں سمجھ لیں آپ کی عزت کو جو ہے نہ کہیں وہ کم کر رہا ہوتا ہے۔ زیادہ بات چیت کرنے سے بچنا چاہیے۔ فضول بکواس کرتے رہنے سے انسان کا وقار کم ہوتا ہے، عزت کم ہوتی ہے، اور لوگ آپ کو ہلکا لیتے ہیں۔ پھر آپ کی کوئی بات یا حرکت سنجیدہ نہیں رہتی اور کوئی توجہ بھی آپ کو نہیں دیتا۔ تو ایسے کام سے بچیے جو آپ کے وقار کو، آپ کی عزت کو کم کرتے ہوں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم کسی دنیا سے بے رغبت شخص کو دیکھو اور اسے کم گو پاؤ تو اس کے پاس ضرور بیٹھو، کیونکہ اس پر حکمت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا سے بے رغبت پاؤ اور اس کو کم بولتا ہوا دیکھو، یعنی وہ بولتا نہ ہو، خاموشی اختیار کرتا ہو، تو اس کے پاس ضرور بیٹھو کہ اس پر اللہ کی حکمت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کئی عالم دین اور کئی نیک لوگوں کی صحبت کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ وہ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، ان کو زیادہ شان و شوکت کی حاجت نہیں ہوتی، دنیا داری کی حاجت نہیں ہوتی، اور وہ کم بھی بول رہے ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ضروری گفتگو کرتے ہیں، اور اگر ان کی عقل کا اندازہ لگائیں تو واقعی میں حکمت کا نزول ان پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو، ہم کو، سب کو بیٹھنے کی یہاں پر ترغیب دلائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور بیٹھنا چاہیے۔ تو اس میں آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اینی آگے بڑھتے ہیں۔ جب کوئی دوسرا بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو اطمینان کے ساتھ مکمل سنیے۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ وہ آدھی بات بولے آپ شروع ہو جائیں، بلکہ اس کی بات کو مکمل سنیے، پھر اپنی بات رکھیے۔ بیچ میں بات کاٹ دینا یا سامنے والے کو بولنے ہی نہیں دینا، یہ کام کوئی اچھا تو نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ کا وقار بھی کم ہوتا ہے۔ کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے، بے مقصد بات نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے، بلکہ یوں سمجھ لیں آپ انسانوں کی عقل کے مطابق ان سے بات کی جائے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، یعنی اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں کہ دوسروں کی سمجھ میں بالکل بھی نہ آئے، الفاظ بھی سادہ صاف ہوں، مشکل ترین الفاظ بھی استعمال نہ کیے جائیں۔ تو آپ گفتگو آسان کریں، الفاظ آپ کے آسان ہوں، اور سامنے والا آپ کی بات کو مکمل سمجھ جائے، یہ کمال ہے۔ اپنی زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھو۔ سبحان اللہ۔ یعنی بری باتوں سے روکنا یہ نجات ہے۔ بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کریں، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیں، اور یاد رہے کہ اپنے بھائی کو گالی دینا حرام ہے، اور مسلمان کا بھائی ہے، اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں، کوئی مسلمان کسی کو گالی دے دیتا ہے، وہ بس اس کو یوں ہی ہلکا جان رہا ہوتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی، یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کچھ سنتیں اور آداب۔ اس میں بہت اچھا ذکر ہوا
گفتگو کرنے کے حوالے سے، اور اس میں ڈرایا بھی گیا ہے ان لوگوں کو جو فحش کلامی کرتے ہیں، گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ کوئی گالی بکتا ہے، اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنت حرام ہے۔ اب میں اگر آپ سے سوال کروں کہ آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کہیں گے جی ہاں بالکل مجھے جنت میں جانا ہے، لیکن گالی بکیں گے، فحش کلامی کریں گے تو پھر کام کیسے چلے گا؟ تو آج سے ہی عہد کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے کہ فحش کلامی ہم کو نہیں کرنی، گالی گلوچ سے کام نہیں لینا، کیونکہ گالی گلوچ کرنے والے پر جنت حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں فحش کلامی اور ان گالی گلوچ جیسے کاموں سے دور رکھے، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ویورز، آج جو سنت آداب آپ نے ملاحظہ کی وہ تھی بات چیت کرنے کی سنت آداب۔ الحمدللہ میں امید کرتا ہوں آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ اللہ کریم آپ کا سیکھنا، میرا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک آپ سے التجا یہ ہے کہ جو سنیں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی ضرور کریں، کیونکہ یہ سنت ہے میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ FGN چینل کے ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ سنتوں کی بہاریں یا حبیب خدا کیجئے، بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کیجئے، بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کے